وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. نحن قوم الموت وما نحن بمسبوقين. سبحان الله. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو. بزرگ فوت نہ کیا انہوں نے فقیر محمد سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائی پروگرام محترم فقیر محمد سیف دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب
اور تعزیت واسطے ترتیب دیتا گئے تو سب تو پہلے میں دعا کو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوال رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماون۔ اللہ تو دعا ہے کہ خالق کائنات مائی صاحبہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرماون۔ کہ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماون تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماون۔ دوستو موت فوت ایدہ مالک و خالق میرا اللہ ہے۔ انسانی وجود دے ہوتے ہر عضو دے اندر کچھ نہ کچھ اختیار سبحان اللہ وہ مالک نے اپنے بندے کو دیتے سکو مستر تے مجبور پیدا نہیں کیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن موت والا جر معاملہ آئے اندہ کلی اختیار میرے خالق لم یزل نے اپنی ذات دے کو رکھے۔ سبحان اللہ بے شک سورہ ملک حافظہ کو لو قاریاں کو لو سن دے رہا دے وے سبحان اللہ اندھے اندر واضح رب نے فرمائے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ موت کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہاں تے حیاتی دیون والا بھی میں اللہ ہاں۔ دنیا دے اتے ہی دا کہہ کوئی اختیار نہیں ہے، اس واسطے یہ ہر کہتے آمنی ہے، نہ مولوی رہ دیے نہ پیر رہ دیے نہ عالم رہ دیے نہ زاہد رہ دیے نہ ولی رہ دیے نہ غوث و قطب رہ دیے نہ ابدال و عباد رہ دیے نہ اخیار و تابی رہ دیے نہ صحابہ کو نٹھس نہ اہل بیت کو نٹھس نہ پیغمبرہ کو نٹھس۔ اگر اس صفحہ ہستی دے ہوتے اس روح کائنات دے ہوتے کہ ذات کو بقا ہوئے ہاں تا او میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات ہن۔ لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اسرائیل جب میرے آقا دی خدمت دے اندر آئے کنڈا کھٹ کھٹائے سی اجازت طلب کی تھی، اس صحیح نے فرمایا اگے کہ کرو اجازت منگی آدھے نا میرے آقا میرے اللہ نے میں کو حکم دیتے کہ میرے حبیب کو کنڈا کھٹ کھٹا کے اجازت طلب کریں، اجازت ملے تے وقت گھر بنجی جے اجازت نہ ملے تے وقت اندر داخل نہ ہوئی۔ صحیح نے اجازت فرمائیے۔ اسرائیل نے آکے آکھے ان اللہ خیر عبدی، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیتے چاہمن تے دنیا تے رحمت پسند فرماؤ، جے چاہو تے اللہ دی ملاقات پسند فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اسرائیل امین اگر دنیا تے میں رحماں کتنا عرصہ ہو سی، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 10,000 سال، فرمایا پھر اون دے بعد فرمایا وقت بھی اون دے بعد میرے آقا برقع وٹاونا ہی وٹاونا ہے۔ سمجھ آ رہی؟
میرے آقا دی وفات ہے لیکن ایویں نہیں ہے جی میں تہاری ساری سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے میری طرف اس وقت تروٹ میں بیٹھے ہوئے میں چنگے نہیں لگتے بیٹھے ذرا انہیں نزدیک جوڑاؤ تھوڑا جا بس زیادہ وقت نہیں تو گھلنا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میری گل تے غور فرمائیں دے بے وفات ہے لیکن تہاڈے سارے طرح نہیں موت موت دے اندر فرق ہے جی میں اے پانی دا گلاس ہے اے عام پانی ہے توڑے کھو دا توڑے نلکے دا بورنگ دا موٹر دا یہ بھی پانی ہے تے ایک پانی زمزم دا بھی ہے وہ بھی پانی ہے لیکن پانی پانی دے اندر کیا ہے ضرور بولو فرق ہے ایویں موت موت دے اندر بھی فرق ہے میرے آقا دی وفات حسرت آیات کو سارے بزرگ گزرن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت فرمینل میرے نزدیک سیدی وفات کو ایویں تعبیر کیتا گئے کہ جی میں ایک موم بتی جلدی ہوئے توجہ ہے میرے پاس موم بتی جلدی ہوئے اور اندھوتے وقتی طورتے کوئی گلاس کوئی جگ کوئی لوٹا انہیں اتے رکھو وقتی طورتے وہ روشنائی وہ بند ہوئے دیئے اس گلاس دے دائرے دے اندر اس جگ دے دائرے دے اندر لیکن وہ بجھدی نہیں جو ہی دوبارہ کو واپس اٹھاؤ وہ اوہ روشن تے منور ہو دیئے تو میرے آقا دے ہوتے اللہ نے بھی وفات دی ایسی کیفیت تعریف فرمائی ہے کہ دنیا تو ایک برقع بٹے جو ہی سہی روزہ اطہر و اقدس و امجد دے اندر تشریف گھن گئے سہی کو اوہ حیات حاصل ہے جی میں دنیاوی حیات حاصل ہے بے شک سبحان اللہ جیڑا میرے آقا دے روزہ اطہر تے ویسی سہی تے درود و سلام پڑھ سی سہی فرمیندن میں آپ سننا سبحان اللہ بے شک میں آپ سننا سہی نے فرمایا من زارا قبری فقط زارنی جے بندے نے میں محمد دی قبر مبارک دی زیارت کی تیئے وہ انہیں یقین کرے جو انہیں میں محمد دی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم اے سارا عقیدہ تے سارا ایمان تو اسرائیل امین نے جب میرے آقا کو اللہ دا یہ پیغام پہنچائے چاہو تو دنیا تے رہن پسند فرماؤ چاہو تو اللہ دی ملاقات پسند کرو میرے آقا نے فرمایا اسرائیل میں تیری گل سن کی دیئے تو توقف کر ٹھہر جا میرے محبوب نے فرمایا جبریل امین کو بلاؤ سبحان اللہ ان کے کو سنو جبریل امین میرے بیٹ دے علاقہ والے دوستوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دی اندر جبریل امین حاضر ہوئے سی نے فرمایا جبریل لبیک فرمایا اگے 23 سال تو اللہ دا پیغام میں محمد تک گھرنا دا ہمیں اج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا جبریل اللہ کو ان کے عرض کرو کہ اسرائیل آیا بیٹھے تمہارا پیغام بھی میں کو مل گئے لیکن میری یہ تسلی فرماؤ میں اپنا جواب دیون کو نو پہلے اے تشفی چاہنا اے تسلی چاہنا کہ میرے دنیا تو برقع وٹاؤن دے بعد میری امت دے نال کیا معاملہ فرمیسو
آیا شفقت والا معاملہ فرمے سو، رحمت والا معاملہ فرمے سو، کرم والا معاملہ فرمے سو، عفو و درگزری والا معاملہ فرمے سو، یہ میری امت نال سختی والا معاملہ فرمے سو۔ اللہ جب تک میری امت دے بارے میں کو تسلی نہیں فرمے دے ہوں ملے تائی میں تمہارے سوال دا جواب نہ دینا۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل ون کے میرے محبوب کو آنکھ دو کہ لا یخزی کا کلا، لا یخزی کا کلا۔ اللہ تیری امت دے معاملے دے اندر تو کوئی پریشان نہ کرے سی۔ اللہ فرمے دے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرمے دے میرے محبوب تو کو میں اپنی امت دے معاملے دے اندر راضی کرے سا، دنیا دے بھی عطا کرے کیتے بھی تے آخرت دے اندر بھی راضی کرے سا، اتنا راضی کرے سا جب تک تو سا بس نہ کرے سو میں عطا ہی عطا کرے نارا سا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، بعض او چیزاں جنیاں میرے آقا نے منگیاں تے اللہ عطا کیتیاں تے بعض او چیزیاں جنیاں میرے محبوب نے منگیاں بھی نہیں، تقاضا بھی نہیں کیتا، اللہ نے بن منگیا حضور دے طفیل تو حقو تے میں کو عطا کیتیاں۔ بے شک بے شک سبحان سمجھ آ رہی؟ منگیاں بھی نہیں ہیں، دعا دے حد طلب بھی نہیں کیتے۔ میرے دائیں بائیں علماء کرام بیٹھن قرآن دی حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حضور میں دے پہن امت نے قوم نے آکھیا اے اللہ دے نبی اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الاخرہ۔ اللہ کو اکھائے، اللہ کو اکھائے جو سارے واسطے دنیا دیاں بھلائیاں بھی لکھ چھوڑے تے آخرت دیاں بھلائیاں بھی سارے مقدر کر چھوڑے، یعنی نوحے جہانا دیاں بھلائیاں، نوحے جہانا دیاں چنگائیاں اچھائیاں اللہ سارا مقدر کر چھوڑے۔ اگر ایمیں تھی گیا ایمیں ہو پیا تو انا ہدنا الیک وطس ہدایت رستے دے چل پوسو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے اندر اے عرض کیتا، خالق لم یزل نے فرمایا قالا عذابی اصیب بھی من نشاء۔ فرمایا میرے پیغمبر میرے موسیٰ گل سنو، جتھو تک کہ دنیا آخرت دا معاملہ تو دنیا تے جو عمل کرے سن ہونا بدلہ آخرت دے اندر مل سی، لیکن دنیا دے اندر جو برائی کرے سن، جو خطا کرے سن، جو غلطی کرے سن، ہونی جزا و سزا ہی دنیا دے اتے دے سا۔ سمجھ آ رہی؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے اللہ تیری رحمت تے بڑی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، تیری رحمت تے ہر شے تے غالب ہے، لیکن فرمایا نانا اے جڑا دنیا دا معاملہ ہے دنیا تے ہی دی سزا۔ وہ لوگ راتی گناہ کرے نل سویرے دروازے تے لکھے ہوں دے رات ہی بندے زنا کیتے، رات ہی چوری کیتی ہے، رات ہی بیاری کیتی ہے، رات ہی نے بیدہ بننا بھنے گناہ کرے دن، پردہ کوئی نہیں، دروازے تے لکھی جوئے غلطی کرے دن کنڈے تے لکھے کھڑے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگ، لوط علیہ السلام اللہ دے نبی گزرن، قوم دے اندر برائی آ گئی ہے، ہم جنس پرستی آ گئی ہے، لیوت تفعیل آ گئے، مرد مرد نال گناہ کر رہے۔ مالک لم یزل نے فرمایا نہ کو منع کرو،
او اگو نہیں بننے اللہ نے دنیا دے اتے جبریل کو بھیجا من حد متوسل اگلی دے اتے چاہ کے پورے شہر کو گھیرنا قرآن پاک دیت نارے کہ جب جبریل ای پورے شہر کو چاہ کے گئے آسماناتے گھل گئے ہینا دی چیخو پکار اللہ دے ملائکہ سن دے پائیان مالک لم یزل نے فرمایا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ اسا زمین تو چاہتا زمین بنال چاہتی تلوہ پاسا پٹھا کر کے اتے ماریا اور لوگوں سنو آسمانہ تو ایک چیز جھاوے زمین تے بچ دیئے بولو نا بچ دیئے ہڈی کڈی کچھ بھی نہیں بچ دی لیکن اللہ دا غصہ اتھائی ختم نہیں تھیا خدا غیظ و غضب اتھائی نہیں مکیا وقت فرمایا اے ہن ڈٹھے تے پین موئے تے پین وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً اتو پتھر دی بارش کی تیئے اور بھائی گل سنو علماء کو گھٹ سنی ہو سوے کہ وہ پتھر بھی ایمیں نہیں وسے بلکہ قرآن ادا کرے منزود مصومتن عند ربک ہر پتھر دے ہوتے ہوں بندے دا نا لکھا ہویا ہے کہ فلاں پتھر فلاں بندے کو لگنے سمجھ آنی بھی منزود مصومتن عند ربک اللہ نے ہر پتھر دے نا لکھوا کے کہ فلاں فلاں بندے جو اے گناہ کیتے پتھر ہوں کو آ کے لگ دے یعنی دنیا تے گناہ کیتے سزا و جزا بھی بولو دنیا تے ہوتے لیکن وہ لوگوں خوش نصیب ہی وے جو حضور دی امت بنے بیٹھے ہوئے خوش نصیب ہی وے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دا تا اوویلے ظہور کوئی نہ تھیا اور تو ستی میں بھی ہر وجود دے اندر نہ سے آئے موسیٰ علیہ السلام منگ دے پہن وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا اللہ کو اکھائے دنیا تے آخرت دیا نعمتا سارے واسطے مقدر کرے اللہ فرمایا فَسَعَدْتُبُهَا اتے میں مقدر کر چھوڑین اتے میں لکھ چھوڑین نوہائیں جہانا دیا نعمتا کہ دے واسطے الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ فرمایا اے دہائیں جہانا دیا نعمتا تا میں مقدر کر چھوڑین امت محمدیہ دے وہ کون لوگ جڑے متقی حسین اللہ کو ڈرن والے حسین یوتون الزکاة زکاة ادا کرن والے حسین تے والذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ حسین جڑے میرے محبوب دی اتباع تے فرما برداری کرن والے حسین ٹھیک ہے نا اللہ سے وہ میں نے فرمائے کہ میں مقدر کر چھوڑین میں لکھ چھوڑین موسیٰ علیہ السلام منگ دے پہن تے نہیں پی مل دی تے میرے آقا ظہور پذیر بھی نہ ہن تے اللہ فرمائے میں بن مگیا امت محمدیہ کو عطا کر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں گل تھو چلائی آسے کہ اگر دنیا دے اتے میرے آقا بھی تشریف فرما نہ رہے تا کائنات دا کوئی بندہ کوئی ہستی وہ دنیا تے باقی نہیں رہنی کامیابی اون دے واسطے ہے جے حضور دی اتباع کی
جے حضور دی اتباع کیتی ہے سالہ عالم کہ صبح سویرے اٹھ دے ہیں اجل ناشتہ نہیں کیتا ہوندا، اگر اجل منہ ہاتھ نہیں دھوتا ہوندا، گھر والیاں کو آتے ہیں میری شیو دا سامان چاہ کے لاؤ یا نہیں کو سج کے گھر لاؤ، سب تو پہلا کم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو چاہ کے ذبح کرے دے ہیں، اس طرح پھرے دے ہیں، اور وقت اونائی وہ سنت والے والا کو گندی اروڑی دے ہوتے سٹ کے آندے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا، کیا سمجھتے ہو کہ میرے آقا اتنا راضی تھی سر؟ 1,94,000 انبیاء وچوں کوئی نبی ایسا نہیں جے نبی دے چہرے دے ہوتے اے سنت نہ ہوئے، کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی اہل بیت جو ایسا نہیں، کوئی اللہ دا ولی ایسا نہیں، یہ ہے یا کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا دعوے دار تا ہے غلامی دے، لیکن والا سا این زاویے نال چہرے بڑے دے ہیں کہ میں سونا لگدا پیاں، اور لوگو اگر داڑھی دے بغیر چہرہ سونا ہوئے ہاں تو کائنات دے سب تو حسین ترین ہستی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو اما عائشہ صدیقہ طاہرہ دے سامنے حضرت یوسف دے حسن دا ذکر تھائے، فرمانے لگیا عورتاں عائشہ یوسف ایسے حسین ہن جن عورتاں ڈٹھا مبہوت ہو کے انگلیاں کٹوا بیٹھیاں، اما سین نے فرمایا او یوسف دا حسن دیکھن والیاں نے تا اپنی انگلیاں کٹوائیاں، جنہ میرے محبوب دا حسن ڈٹھے انہاں گردنہ بھی کٹوا چھوڑی۔ تو ہن اس بھرے اجتماع وچوں میں دو بندے ایسے منگنا چاہنا جنہیں اٹھی کہ اللہ دے سامنے اندے حضور یہ اعلان کریں کہ آج تو بعد اساں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طیبہ کو زندہ کرے سوں، ہی کو ذبح نہ کرے سوں، انشاءاللہ یہ قرآن اللہ دا گواہ ہے دن قیامت دے حضور سے دی شفاعت نصیب تھی سی۔ کیڑے دو بندے ہیں میں اس بھرے مجمع وچ منگنا چاہنا کہ آج اللہ نعرہ تکبیر واللہ بخدا قرآن گواہ ہے، میری نہ بزرگوں تے نگاہ ہے کہ اللہ تو مہربانی فرما چاہے بابا صاحب کو دے چاہ، ماشاءاللہ میرا بھائی نوجوان اگر چھوٹی ہے انشاءاللہ کو پوری کرے سو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو سدے دے بیٹھے ہوئے بھائیو ایسی بات نہیں ہے، نماز دا ثواب اوے تھی دے جلے پڑھتی ہے، روزے دا ثواب اوے تھی دے جلے روزہ رکھینے آئے، لیکن اس سنت والا ثواب ستے پہ وے، جاگ دے پہ وے، دکان تے بیٹھے وے، حلوائیں دے ودے وے، ڈرائیوری کریں دے ودے وے، کوئی کم کریں دے ودے وے، 24 گھنٹے تے مردے تک ایندہ ثواب ملدا ہی ملدا پہ، ملدا ہی ملدا پہ، کہ میرے کمی ثواب دے اندر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت سارے گناہ بہت ساریاں غلطیاں ایسیاں ہیں جنیاں اس سنت دی برکت دے نال بندے کو اللہ انہاں کو بچا گھندے، بندہ کوئی غلطی کرن لگ دے ذہن تے آدھے یار تیرے چہرے تے سنت رسول ہے، یار تیرے چہرے تے حضور دی سنت ہے، کیا تھی سی اگر ظاہر تھی پئی گل لوگ کیا اکسن منہ تے داڑھی آئی منہ تے سنت بس ایندی وجہ کر کے اللہ پاک بچا چھوڑے۔ جی بھائی میں دو تو ابتدا کی تھی بھائیاں نے، کوئی ڈوبے ہیں ایسے جڑے نوجوان ہوئے تے آکھیں اسا آج تو بعد اس طرح نہ پھرے سو، ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے، آمینہ کو جا بھائی، ماشاءاللہ بھائی اللہ جزائے خیر عطا فرماوے، تو ساتھ یار بڑے اچھے لوگ ہو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہم میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا توڑے ہوئے امت دی خاطر فکر مندوں کے گئے جو جبریل کو بھیجے میں ون کے اللہ کو میرا پیغام دیو، میری امت دے بارے کیا معاملہ فرمے سو،
او لگو تورا نبی تو تورے واسطے فکر مندوں کے گئے تو ساتھ میں صبح چڑھانے تے باندھے اگے پتھاریاں ہونیاں گھر دیاں اور پتھاریاں دیوتے لوگ باندھے گھر والی دنال بے کے حال احوال کریں دے سوچ بچار کریں دے فکر مندی ہوں دی آئی خمد آدائی میری بیوی میری زوجہ محترمہ بال جوان تھی گئے اچھے رشتے نہیں پہ ملتے پتہ نہیں کیا برسی بالا کو تعلیم دیتی سے ڈگریاں گتی کھڑن لیکن نوکری نہیں پہ ملتی پتہ نہیں کیا برسی بچے جوان ہو گئے اچھے رشتے نہیں پہ ملتے پتہ نہیں کیا برسی سوچے دے آنڈے کے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کھاد اتنی مہنگی ہے پتہ نہیں فصل کیویں رہے سو کیا برسی ہر چیز دے بارے فکر مند ہو دن گھر والے فکر کریں دن کیا برسی میرے مومن مسلمان بھائیو کنہیں گھر دے اندر بیٹھ کے یہ فکر بھی کیتی ہے کہ زندگی 60 سالہ 65 سالہ گزر گئی ہے موت آمن والی ہے پتہ نہیں قبر دے اندر کیا برسی پتہ نہیں حشر دے اندر کیا برسی کریں سوچ بچار کیتی ہے بولو تے صحیح بھائی کریں غور و فکر کیتے ہیں فکر مند تھے ہیں جے نبی دے امتی ہو او نبی تے دنیا تو برقع وٹینے تک تہاری فکر دے اندر ہے صرف ہی تھیں دنیا تے نہیں آخرت دے اندر بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ جنت دی چابی اللہ پاک میں محمد دے ہاتھ دے سی جنت دی چابی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ سی یہ مبالغہ آرائی نہیں یہ علماء دیوبند عقیدہ ہے ٹھیک ہے نا بھائی نماز جنازہ پڑھ دے رہاں دے جی بھائی پڑھ دے ہو نا فرض کفایہ ہے فرض تے فرض عین جنہیں 5 نمازاں ہیں وہ ان چپ تھی گئے فرض عین نہیں پڑھتے فرض کفایہ پڑھتے ہیں کیوں یار فلانے دا منہ ہے فلانے دا منہ ہے کیا اکثر منہ دکھاونے اتھا انہا کو منہ دکھاونے قبرچ حضور کو منہ دکھاونے حشرچ اللہ کو منہ دکھاونے مومن مسلمان جب قبر دے اندر ویندے نیکوکار بندے واسطے حضور فرمائے قبر وسیع کر دیتی ویندی پردے ہٹا دیتے ویندن میں محمد دی زیارت کرائی ویندی وقت سائیں دا سامنا کی میں تھی سی بولو تے صحیح فکر کیتے نہیں کیتا فرض کفایہ ادا کیتے فرض عین ادا نہیں کیتا ادا نہیں ہے سارے جسم تے جوں رنگی خیال ہی نہیں کیتا ملوانی ادا کام ہے ملا ملوانے جانے ملا نہیں کہہ کار دے شیوے نہ جانے یار دے ہر ادا بلا چاہ کے مولوی دے سر تے سٹے دے وے اخبار پڑھ دے بیٹھن نواز شریف اے آکھے شہباز شریف اے آکھے عمران خان اے آکھے وہاں کے انہا پگڑ بدھان دی گال نہ منو یہ پیو ماں جڑے فیصلے کرے دن ایسا کوئی غلام ہے نہ دے ان کی بات نہیں ماننی یہ شعور ملتا پہ نا کہ ماں باپ دا آکھا جڑا علاقے دا وسطی دا محلے دا وڈا بزرگ یہ پگڑ بدھے ٹھیک ہے نا بھئی دی گال وہ بابے دے دل تے کیا گزر دیئے جلے اندہ دوست اندہ بزرگ ملڑا لا آندے ان شدے کو فیصلے دا اختیار نہیں نوجوان بیٹا آپ کے آدھے بابا تو سا گزاری بیٹھے ہوئے ہونا سا گزار نہیں ہے
انہیں دل تے آرے چل دن کہ 20 سال پالم 22 سال ہو گئے پالم پوسم اج دنیا والیاں دے سامنے میں کو بے عزت کر کے ویدا پر عرش چیر کے ویندی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب دی رضا والد دی رضا دے اندر ہے تے رب دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی دے اندر ہے۔ جے فرش والا اب ناراض ہے تو عرش والا رب بھی ناراض ہے، اگر اے راضی تے وہ راضی۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جے اماں کو ڈھڑ کھڑا سڑے نے ودکی تے وڈیری کھڑا سڑے نے جے اماں کو دھکے کھڑا دینے، میرے آقا فرمائے جنت تلاش کرنی بھی تے بڑھڑی اماں دے قدمہ دے اندر تلاش کر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجدہ بچپن دے اندر صحیح کو داغ مفارقت لے گئی ہے۔ حضور خود سنیں اپنا واقعہ، بس آخری گل کی ختم کر رہے نا میرے دوستو میرے بزرگوں، میرے آقا فرمینے میں ادھر 5-6 سال دا بچہ مدینہ طیبہ تو میری اماں نال لا کے آ رہے ہیں، مقام عبوا دے قریب پہنچن میری اماں نے اپنی اٹھنی مبارک پھیرنگے ایک ٹبے دی طرف گئے، چھوٹا جی ٹبڑا ہی میری اماں نے جا کے، یار میرے توجہ کرو، میری اماں نے جا کے ون کے ہوئی قبر مبارک دے اتے سر رکھے اور رومن لگ گئے، فرمی دیا اٹھ عبداللہ سر بہر نکال قبر تو دیکھتے صحیح میں تیرا لال گھن کے آئیاں، عبداللہ تو تے میرے نال وعدہ کر کے گیا میں آمنا میرا انتظار کریں، آمنا اٹھے دیا گھنٹیاں وجسن، آمنا اللہ سے کو لال دے سی ایسا لال جرا کائنات دے حسین داسی دو سی، تو ادھاؤں میں اللہ سے کو ایسا لال دے سی جنہیں نورانیت کرو سورج تے چندر بھی شرما سن۔ عبداللہ میں انتظار کرتی رہی تو تے نہیں آیا، پر میں تیرا لال گھن کے تیرے کو نہیں کھڑی ہے۔ عبداللہ واقعی اللہ نے سب وہ لال لیتے کہ چندر جدے کو شرما دے سورج جدے کو شرما دے، اٹھتے صحیح سر بہر نکال۔ حضور فرمیدن میری اماں رو دیا قبر مبارک دے ہوتے انہیں سر مبارک رکھے دیل حتیٰ کہ میں نہدہ کھڑا، اما بل اٹھو اٹھی کے عین میں محمد کو آؤ کہ جب بھی پاتی نے میرے رخصاریت بوسے دے دے فرمامن لگی بیٹا محمد ہن وقت ہی میں تیرے نال دکھ سکھ دے حال ونڈا ہاں، بیٹا محمد میں ہن تیرے نال پیار محبت دے گفتگو کرا ہاں، لیکن میں کو نہیں معلوم کہ میرا اللہ میری ساہتیاں دورا باقی رکھیں دے یا نہیں رکھیں نا، میں بچہ ہم میں کو معلوم نہیں۔ میری اماں بڑی دیر تک میری موتھیاں چم دیا رہ گئیں، میں سینے کو چم دیا حل، میں کو دلکڑی پہن دیا حل، میں کو سمجھ نہیں آتی حتیٰ کہ میری اماں وقت دوبارہ قبر دوتے بن کے لپٹ گئے اور اوہ الفاظ عبداللہ اٹھ بہر نکال سر قبر مبارک تو نیک گھن برلال درخ انور۔ حضور فرمیدن میری اماں دی رو دے آواز رت گئی ہے حتیٰ کہ میری اماں خاموش ہو گئے، میں پریشانی دے عالم دے اندر دوڑ کے آیا، اماں دی موڑے کو ہلائے یا امی یا امی یا امی، میں سنے دریا پر میری اماں میں کو ہمیشہ بس داغ مفارقت لے کے دنیا تو چلیے گئی۔ حضور فرمیدن میں کو جملے یاد اس واسطے میں محمد آتا کہ عشاء دی نماز کھڑی ہو گئے، میں محمد مسلح تے ہوا، میں تلاوت قرآن کرنا پیا ہوا تے گھر میری اماں ہو گیا، میں کو صدیحہ ابنی محمد اے میرے بیٹے محمد۔ حضور فرمیدن میں فرض نماز چھوڑ لے وہاں، میں مسلح چھوڑ لے وہاں، میں مقتدی چھوڑ لے وہاں، میں اماں دی آواز تے لبائے کہتا ہویا اماں دی خدمت دے اندر چلا ونجا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ حضور نے امت کو تعلیم دیتی ہے کہ ماما دے آنکھیں دے اتے چونو چرا نہیں کرنی، بلکہ اماں جو فرمان آنکھیں ان دے اتے لبائے آنکھیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟
میں تھوڑے 15 منٹ زیادہ گدن دل کریں رہا درود پاک پڑھ کے محبت نال بابا سے زمانے تے کوئی ہم سر میرے آقا دا آیا نہیں سبحان اللہ زمانے تے کوئی ہم سر میری سونے دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میری مولا دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میرے سونے دا آیا نہیں دے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میری سونے دا آیا نہیں دے نور نبوت نے مزین جگ کیتا سارا لکھائت شان پہ دے گئے ملا جس نو جویں وارا محمد اج تئی در تو کوئی خالی ولایا نہیں ثنائے مصطفیٰ کہہ تو ادا کیویں ہوے کم تر ثنا جدی خدا کیتی خود قرآن دے اندر سوا سیدے کسے نو آسماں تے رب بلایا نہیں دے اقبال الكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے یا اللہ میرے تو پہلے جو نعت خواہ حضرات نے نعت خانی کی تھی مجمع چو تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ پڑھئے قل شریف پڑھیں درود شریف پڑھے ختم قرآن پاک کیتے نے ذکر اذکار کیتے نے تسبیحات کیتے نے یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کیتے تسبیحات کیتے یا اللہ تلاوت کلام پاک کیتی نے اور جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب بھائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہیں دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بنا یا اللہ انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونا ربا انہیں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا ربا بحیثیت انسان انہیں گل جو اگر بھولنا لغزشہ ہو گئے اپنی رحمت دنال موافجہ فرما اللہ دل قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرما اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما
جتنے دوست آئے بیٹھے جنہ دے اعزاء اقربا رشتہ دار والدین بھائی بند دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ